بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی گئی نہایت منفرد کتاب النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصنف مولانا سید مناظر احسن گیلانی، آواز سید محمد اسماعیل۔ ملاحظہ کیجیے حصہ چہارم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالندوہ کا آخری فیصلہ اور ہجرت۔ حالانکہ عمل کا رد عمل شروع ہو چکا تھا اور اس کا طوفان غیب سے سینہ تانتا ہوا شہادت کے ساحل سے ٹکرا رہا تھا، مگر انہوں نے اس کا اندازہ نہیں کیا اور جس طرح اب تک اس سے ٹکرا رہے تھے پھر ٹکرانے پر آمادہ ہوئے۔ مناق کے میدان میں تسخیری قوت کا جو مظاہرہ ہوا تھا اس نے اس میں اور ہلچل پیدا کی۔ ان کو اپنی بڑائی کی بربادی کا اندیشہ ہوا۔ اپنے ضمیر کے صادق احساس پر اسی قسم کے اوہام کی پٹی باندھ کر وہ اندھے بنے اور کونے کے جس پھینکے ہوئے پتھر پر اس لیے پہلو نے تعجب کیا تھا کہ جس پر وہ گرتا ہے وہ بھی چور چور ہو جاتا ہے اور جو اس پر گرتا ہے وہ بھی چکنا چور ہو جاتا ہے، سب مل کر آخری دفعہ ٹوٹ کر گرے۔ جمہوریہ قریش کا مشہور اور منحوس ریزولوشن پاس ہو گیا۔ کس قدر عجیب ہے، وہی جو ابو طالب کی گھاٹی میں جس کے پانی کو روک سکتے تھے، جس کے کھانے کو روک سکتے تھے، کہ اس وقت ان کو اس کی اجازت تھی کہ وہ رد عمل نہیں بلکہ عمل کا زمانہ تھا، لیکن آج دیکھو رد عمل کے زور کو دیکھو کہ آج وہی کھڑے ہیں، مکہ کے ہر گھر کے سورما کھڑے ہیں، کھینچی ہوئی تلواریں لیے کھڑے ہیں، مکہ سے میل دو میل کسی ایسی گھاٹی کی ناکہ بندی کے لیے نہیں کھڑے ہیں کہ جس میں پہنچنے کے لیے بیسیوں راستے اور درے ہیں، بلکہ ایک مختصر سے گھر کے اندر دروازے پر کھڑے ہیں، لیکن جس کے خادموں کو پانی اور کھانے کو متعدد راہوں والی گھاٹی میں روک سکتے تھے، آج خود اس کو روکنے پر قادر نہ ہو سکے۔ جاگ رہے تھے لیکن سوئے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے لیکن نہیں سوجھتا تھا۔ جس کو خاص سب کچھ دیا جا چکا تھا اس کی جان تو خیر، اب اس کے قدم کی خاک بھی اپنے ہاتھوں اپنے سر پر نہیں مل سکتے تھے جب تک وہی نہ مل دے۔ سفر ہجرت کا آغاز اور اس کے واقعات۔ جس کے آگے غیب جھک چکا تھا، شہادت جھک چکی تھی، ملائے اعلیٰ و ادنیٰ جھک چکے تھے، جن جھک چکے تھے، انس جھک چکے تھے۔ دل ڈھونڈتا ہے کہ اس کے آگے جمادات بھی جھکیں، نباتات بھی جھکیں، حیوانات بھی جھکیں، درند بھی جھکیں، دوند بھی جھکیں اور پرند بھی جھکیں، الغرض جو بھی جھک سکتے ہیں سب جھکیں۔ اور کیا یہ صرف عقل ہی کا تقاضا ہے؟ جن کے کان ہیں سنیں، الیہ یا رسول اللہ، میری طرف تشریف لائیے اے رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ ہرا کی جمادی چٹانیں چلا رہی ہیں، سور کا پہاڑ بھی یہی پکار رہا ہے۔ آخر وہی مسعود ہوا جو محروم تھا، ہرا میں نہیں جہاں رہ چکے تھے، بلکہ نئے غار سور کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ اور کیا صرف یہی سنایا گیا؟ کیا اسی کے ساتھ یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ اسی غار کے دہانہ پر جس میں ملائکہ کا مسجود تھا، قدرت کا مقصود تھا، ہرے بھرے درختوں کی ڈالیاں سر بسجود ہیں؟ اس نباتاتی وجود کے بعد حیواناتی قوتوں کو دوندوں کی شکل میں بھی، پرندوں کی شکل میں بھی محو نیاز و مصروف کار پایا گیا۔ جلیل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک، سب ہی اس کے راوی ہیں۔ اسی غار میں سلیمان علیہ السلام کی چونٹیوں کی طرح غریب مکڑیوں نے سلیمان علیہ السلام کے محبوب حلوہ محمدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ کے لیے وہ گھر پیش کیا جو تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور تھا، لیکن آج دنیا کا یہی اوہن البیوت، پھس پھسا گھر، خدا جانے کتنے سنگین قلعوں کی بنیاد قرار پایا۔ اس گھر کے بعد دہلی میں، آگرہ میں، درادانیال میں، جنوب میں، شمال میں یہ جو لال اور پیلے، سفید و زرد قلعے بنے اور انشاءاللہ بنتے چلے جائیں گے، ان تمام قلعوں میں سب سے پہلا قلعہ کیا کمزور مکڑیوں کا یہی کمزور جالا نہ تھا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ آج اگر یہ نہ ہوتا تو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہو سکتا تھا؟ چھوٹے کو بڑے بنانے والا، بڑوں کو چھوٹا بنانے والا ہمیشہ یہی کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا۔
فسبحان اللہ جلت عظمتہ، اور کون کہہ سکتا ہے کہ جن حماموں یعنی کبوتروں کی حمایت دنیا کی اسلامی طاقتوں کا آج متفقہ فیصلہ ہے، حرم کعبہ کے یہ کبوتر اسی جوڑے کی نسل سے نہیں ہیں جس نے ان طاقتوں کے پیدا کرنے والے کی بھی کبھی حمایت کی تھی؟ جو جانتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، پھر میں ان سے کیا پوچھوں جو نہیں جانتے ہیں؟ اور سچ یہ ہے کہ جو سب کے لیے تھا، عالمین کی اس رحمت کے لیے اگر سب ہو رہے ہیں، سانپ اور سانپ کے زہر اس کے لب و دندان کی جنبش سے بھاگتے ہیں، زمین اس کے اشارہ کے حکم سے سراقہ کے گھوڑے کی ٹانگوں کو نگلتی ہے، معبد کے خیمہ کی بانج بکری کا تھن دودھ سے بھرتا ہے، جہاں اترنا تھا اور جہاں سے اترنے کے بعد پھر حشر ہی میں اٹھنا تھا اس کو بے زبان اونٹنی پہچانتی ہے، تو بتاؤ کہ آخر عقل اس کے سوا کیا سوچ سکتی ہے؟ ان اللہ معنا، جب اول نے ثانی سے کہا، اس ثانی نے کہا جو زندگی میں اس کا ہر بات میں ثانی تھا اور مرنے والے کے بعد بھی ثانی ہے، تو کیا یہ واقعہ نہ تھا صرف طفل تسلی تھی، حالانکہ جس نے کہا نہ وہ طفل تھا اور جس کو کہا گیا وہ بھی طفل نہ تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علیہ وسلم وعرض عن صاحبہ۔ جب وہی ہوا جس کو ہونا چاہیے تو تم مبہوت ہوئے، پھر کیا تم چاہتے ہو کہ وہ ہو جس کو نہیں ہونا چاہیے، یا جو نہیں ہو سکتا تم کو کسی غریب بکری اور مسکین اونٹنی پر حیرانی ہے؟ پھر سر پیٹو گے، کیا اپنے بال نوچو گے جب اس کے قدموں پر اس کے خادموں اور ادنا خادموں کی جوتیوں پر عرب نثار ہوگا، عجم نچھاور ہوگا، کسرا گرے گا، کیسر جھکے گا، اور دیکھو یہ سب تو ہو بھی چکا، اور جو نہیں ہوا ہے وہ بھی ہو کر رہے گا، یہاں بھی یہی ہوگا، وہاں بھی یہی ہوگا، جس صحیح حدیث میں ہے کہ آدم ومن دونہ تحت لوائی یوم القیامہ صحاح، آدم اور جو آدم کے بعد ہیں سب قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو کیا اسی صحیح روایت میں یہ بھی نہیں ہے لا یبقى علی وجہ الارض لا بیت صدرا منہ ولا دبر الا دخلہ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل؟ مسند احمد۔ روئے زمین پر کوئی گھر یا کوئی خیمہ ایسا نہیں باقی رہے گا جس میں اسلام داخل ہو کر نہ رہے، جو عزت سے چاہے گا وہ عزیز ہو کر، جو ذلت سے چاہے گا وہ ذلیل ہو کر، جس کا ذکر بلند کیا گیا ہے، بلند کرنے والا اپنے اس نور کی روشنی کو پوری کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ سفر ہجرت میں سراقہ سے گفتگو۔ پھر یہ نہ کہو کہ جو کچھ دیکھا گیا ہونے کے بعد ہی دیکھا گیا، حالانکہ یہی چٹیل میدان ہے جہاں دیکھنا تو کیا مانی سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن جو بات سوچی نہیں جا سکتی ہونے سے پہلے دیکھی گئی اور اس یقین کی روشنی میں دیکھی گئی کہ کہا جا رہا تھا اور بغیر کسی تذبذب کے اس کو کہا جا رہا تھا، جس کا گھوڑا دھنس گیا تھا ہنستے ہوئے امان عطا فرمانے کے بعد اسی کو فرمایا جاتا ہے کیف بکا اذا لبست سوارا کسرا، سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا۔ چکرا گیا مدلجی دہقان سراقہ بن جاشم چکرا کر پوچھنے لگا کسرا فارس، کیا ایران کا کسرا؟ پھر اور کون؟ ہلک کسرا فلا یکون کسرا بعدہ وقیصر لا یہلکن ثم لا یکون قیصر بعد صحاح۔ کسرا ہلاک ہو گیا، اس کے بعد کسرا نہ ہوگا، پھر کچھ دن بعد کیسر بھی یقیناً ہلاک ہوگا، پھر اس کے بعد کیسر نہ ہوگا، کہ اعلان کرنے والے یتیم ابی طالب نے سلام ہو ان پر، صلوات ہو ان پر، اس وقت جواب دیا جب قدید کے ریگستان میں قرض کی خریدی ہوئی ایک اونٹنی کے سوا اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ پھر جب ہونے کے بعد اسی واقعہ کو مدینہ کی مسجد میں اس طرح دیکھا گیا کہ وہی تاج جو سونے کی زنجیروں میں بندھا ہوا کج کلہ ایران کے سر پر لٹکتا رہتا تھا، اسی مدلجی دہقان کے سر پر رکھا ہوا ہے۔ جواہر نگار کمر بند اس کی کمر سے باندھا گیا ہے، زیور پہنائے گئے ہیں، تو کرۂ زمین کا جو سب سے بڑا بادشاہ تھا کتنی پستی کے لہجہ میں کہہ رہا تھا، سراقہ ہاتھ اٹھا اور بول اللہ اکبر، اسی کے لیے ساری ستائش ہے
جس نے کسرا سے چھینا اور مالک بدو کے بیٹے اس سراقہ کو پہنایا جو بنی مدرج کے گنواروں کا ایک گنوار ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے جاتے تھے۔ بہرحال قریش کا آخری منصوبہ اسی خاک میں مل گیا جو ان کے سروں پر پڑی ہوئی تھی۔ مکی زندگی ختم ہو گئی۔ اس زندگی میں جو کچھ دکھانا تھا، جن باتوں کا تجربہ کرانا تھا، جس کی گواہیاں مہیا کرنی تھیں، سب کام پورا ہو گیا۔ بڑے سکون، انتہائی ثبات، کامل استقامت سے پورا ہوا۔ اور دیکھو کہ اس زندگی کے ختم ہونے کے ساتھ، جیسا کہ میں نے کہا تھا، جو آگے تھے پیچھے ہو گئے اور جو پیچھے تھے آگے ہو گئے۔ مدینہ ایمان سے بھر گیا، حالانکہ وہاں کے لوگ بعد کو آئے، لیکن جن میں وہ خود آیا تھا، وقت کی کوتاہی دیکھو کہ ان میں اکثروں کو اب تک ہوش نہیں آیا کہ بڑائی کے نشہ میں متوالے ہیں، کچھ شکوک کی چادر اپنے ایمانی احساس پر ڈالے ہیں، دل کے متعلق بالکل اطمینان ہے، لیکن دماغ سے ان کوتاہ نظروں کا دماغ کچھ بدگمان ہے۔ الرحمن الرحیم۔ مدنی زندگی۔ جن کوتاہ بینوں نے دل کا اقرار کیا تھا لیکن دماغ پر ان کو اب تک شک تھا، اب ان کی ہی تنگ نظروں کے لیے دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جس میں دل سے زیادہ دماغ ہی کی نمائش ہوگی، تاکہ وہ وہمی شوشہ بھی مٹ جائے جس کی آڑ میں جاننے کے بعد نہ جاننے کے لیے چھپنے والے چھپ رہے ہیں۔ اور دیکھو کہ دماغی تجربات بینہ کی اسی کشمکش سے وہ ترشی بھی نچوڑی جائے گی جس سے ان خود بینوں کا نشہ پھٹ جائے گا، جن کے پاؤں سر بلندی علو کے خمار کے ہاتھوں جاننے کے بعد بھی ماننے سے اب تک ڈگمگا رہے ہیں، تاکہ حجت پوری ہو۔ لِيُحْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيُحْيِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ جو مرنا چاہے وہ کھلے بندوں سے کچھ دیکھ کر مرے، اور جو جینا چاہے وہ بھی کھلے بندوں سب کچھ دیکھ کر جیے۔ مدنی زندگی کے شروع میں جو یہ دکھایا گیا کہ وَإِنِّي عَلَى النَّاسِ کہ فریادی کو اناس اور ناس کے ساتھ جو کچھ ہیں سب پر اس کو وزن بخشا جا رہا ہے۔ یا طائف کی گلیوں میں جو رد کیا گیا تھا، صلا پہاڑ کے دامن میں سب اسی پر رد کیے جا رہے ہیں۔ بھوکوں کے لیے روٹی لے کر دوڑے آتے ہیں، پیاسوں کے لیے پانی لے کر دوڑتے آتے ہیں، گاتے ہیں، بجاتے ہیں، باہم ایک دوسرے کو للکارتے ہیں۔ ابھی جس کو جمادی چٹانیں حلم انی یا رسول اللہ کے ساتھ پکار رہی تھیں، اسی کو انسانی زبانیں آگے بڑھ کر ٹھیک اسی طرح یا رسول اللہ حلم الی القوۃ والمنع، اے اللہ کے رسول زور اور حفاظت کی طرف آئیے، عرض کرتے ہوئے جان حاضر کرتے ہیں۔ تو مدینہ کا نہیں بلکہ قرن ثعلب کے موڑ پر طائف سے نکلتے ہوئے جس عمل کا رد عمل ملائے اعلیٰ سے شروع ہوا تھا، یہ اسی تسخیری قوت کا ظہور ہے جو مکہ میں بھی ظاہر ہوا، سور میں بھی ظاہر ہوا، سور سے باہر نکلنے کے بعد بھی ظاہر ہوا، قبا میں بھی ظاہر ہوا، جہاں خالق کا جو دروازہ مخلوقات کے لیے بند تھا، صدیوں کے بعد پہلی دفعہ قبا کی مسجد بنا کر کھولا گیا، تاکہ جس کسی کو جہاں کہیں زمین پر قابو بخشا جائے پہلا کام یہی کرے۔ اور اب مدینہ میں بھی اسی رد عمل کا ظہور ہو رہا ہے، آئندہ ہوتا رہے گا۔ اسی کا ظہور کوفہ میں بھی ہوگا، دمشق میں بھی ہوگا، بغداد میں بھی ہوگا، غرناطہ اور قرطبہ میں بھی ہوگا، قاہرہ میں بھی ہوگا، غزنی میں بھی ہوگا، دہلی میں بھی ہوگا، اور کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں ہوگا، کب تک ہوگا۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ اب تو صرف اسی کا ظہور ہے، اسی کی نمود ہے۔ اس لیے مدنی زندگی کے اصلی عناصر یہ واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ تو مکہ ہی کے آثار ہیں جنہیں تم اب مدینہ میں دیکھ رہے ہو۔ بلکہ مدنی زندگی میں تم کو وہ باتیں تلاش کرنی چاہیے جن میں دل سے زیادہ دماغ کا، اخلاق سے زیادہ عقل کا تجربہ ہو۔ مکہ میں جس طرح دیکھا گیا تھا کہ اس دل سے بہتر کوئی دل نہیں، اسی طرح ان باتوں کا مطالعہ مدینہ میں کرو جن کو دیکھ کر کہا جائے کہ اس دماغ سے بہتر کوئی دماغ نہیں۔ بنائے مسجد و صفا۔ ظاہر ہے کہ مدینہ میں سب سے پہلے کام یہ کیا گیا کہ مسجد بنائی گئی اور اس کے ساتھ صفا کا مدرسہ بنایا گیا۔ لیکن کیا صرف مسجد بنائی گئی اور مدرسہ بنایا گیا؟ مسجد اور مدرسہ کون نہیں بناتا اور کہاں نہیں بنتے؟ پھر اس میں بڑائی کیا ہے؟
باوجود استطاعت و قدرت کے پختہ اینٹ اور پتھر سے نہیں بنائی گئی بلکہ کھجور کے تنوں، شاخوں اور کچی اینٹوں سے بنائی گئی۔ بلا شبہ اس میں یہ نمونہ ضرور ہے کہ مسلمان جس آبادی میں پہنچیں سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے بھی پہلے وہاں خدا کی عبادت کی مسجد کی نیو کھودیں کہ مسجد ہی اسلام کی میخ ہے۔ اسلامی آبادی بناتے ہوئے سب سے پہلے چاہیے کہ اس میخ کو ہر مسلمان اس جگہ گاڑ دے جہاں وہ آباد ہوتا ہے۔ تعمیری تکلفات کی وجہ سے دقت نہ ہو، اس لیے سب سے پہلی مسجد کا نمونہ وہ رکھا گیا جسے ہر شخص گاڑ سکتا ہے، ہر جگہ گاڑ سکتا ہے۔ آخری تعمیری سامان کے لحاظ سے جو مسجد بھی ہوگی اس سے کیا کم ہوگی جو مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد تھی، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسجد مدرسہ کے ساتھ ہو۔ علم دین ہے، دین علم ہے، عملاً اس کا نمونہ سے اس کی تعلیم دی گئی۔ تحویل قبلہ قراض۔ میں نہیں کہتا کہ اس مسجد و مدرسہ کے بنانے میں یہ مسائل بھی پیش نظر نہیں تھے یا آئندہ مسلمانوں کو اس نمونہ کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، لیکن دیکھا گیا پر سوچا نہیں گیا۔ آخر مسجد عرب میں بنتی ہے، عرب میں کعبہ موجود تھا جو صرف عرب جاہلیت ہی میں نہیں بلکہ اسلام میں بھی محترم تھا، لیکن بائیں ہمہ اس مسجد کا قبلہ عرب سے باہر فلسطین کے سلیمانی ہیکل کو کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف قبلہ مقرر ہوا، لیکن یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ وطنیت کا جو بت عرب میں صدیوں سے پوجا جاتا تھا اور اس زور و شور سے پوجا جاتا تھا کہ اس بات کا پجاری اپنے سوا سب کو عجم اور گونگا سمجھتا تھا۔ دیکھو کہ صرف ایک اس مخفی ضرب نے اس بت کو پاش کر دیا۔ جب قرآن میں ہے کہ ابتداً عربوں پر یہ غیر ملکی قبلہ گراں گزرا، یہی تو غور کرنا تھا کہ کیوں گراں گزرا، لیکن اب تو گرانیوں کے برداشت کا انہوں نے عہد کیا تھا، جھجکے مگر اسی کے ساتھ ہی آگے بھی بڑھ گئے، اور جو لادا گیا لاد لیا۔ 17 مہینہ تک اسی وطنیت شکنی کی مشق نے جب ان کے لیے عرب اور غیر عرب کو ایک بنا دیا تو اس سے بھی عجیب اور عجیب تر تماشا پیش ہوتا ہے۔ بیت المقدس کو قبلہ بنا کے عرب کے باشندے عرب سے الگ کیے گئے، لیکن اب عرب ہی نہیں بلکہ عرب اور غیر عرب خدا کی ساری زمین سے یہ عرب اور غیر عرب کا قصہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ 17 مہینہ کے بعد قبلہ بدلتا ہے اور بجائے سلیمان کی ہیکل کے سلیمان و داؤد، اسحاق و اسماعیل کے بعد ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبہ کو قبلہ ٹھہرا کر حکم دیا جاتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں سے تم نکلو اسی جگہ سے تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑ دو، اور جہاں کہیں اے مسلمانوں تم ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف موڑ دو۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ یہی کہ جو کعبہ سے باہر کیے گئے ہیں وہ بھی کعبہ کے اندر ہیں، اور جو کعبہ سے باہر تھے اپنے کو کعبہ کے اندر سمجھیں۔ پہلے غیر عرب کو عرب کا قبلہ بنایا گیا، اور جب یہ ہو چکا تو پھر عرب اور غیر عرب سب کو مٹا کر نہ عرب ہی رہا نہ غیر عرب رہا، بلکہ خدا کی جو ایک دنیا تھی وہ ایک ہی دنیا کی شکل میں واپس آ گئی۔ کعبہ دنیا کی مسجد کی دیوار ٹھہرایا گیا اور بسیط زمین اسی دیوار کا صحن قرار پائی۔ یہی ہر مسلمان سمجھتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ وہ افریقہ کو بھی کعبہ میں سمجھتا ہے اور امریکہ کو بھی اسی کے صحن کا ایک حصہ قرار دیتا ہے۔ ایشیا بھی اس کو کعبہ کی دیواروں کے نیچے نظر آتا ہے۔ یورپ میں بھی جب اس کو نماز کی ضرورت ہوتی ہے تو کعبہ کے آنگن میں کھڑا ہو کر وہ اپنی نماز ادا کرتا ہے۔ ایورسٹ اسی کے صحن کا ایک ٹیلہ ہے اور بحر محیط اسی صحن کا ایک حوض، بحر کلزم اسی صحن کی ایک نالی ہے۔ ایک مسلمان اپنی زندگی کے ہر دن میں 5 وقت اسی نظریہ کی عملی شکل میں مشق کرتا ہے، اور اس کو یہی بتایا گیا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے جعلت لی الارض مسجدا، پوری زمین میری مسجد بنائی گئی ہے۔ قات اور اس کا فائدہ۔ وطنیت کے اس صنم میں اکبر کو توڑنے کے ساتھ اب قومیت اور نسلیت کا بت سامنے آتا ہے۔ کس قدر سرسری طور سے لوگ گزر جاتے ہیں جب سنتے ہیں یا کہتے ہیں کہ مدینہ میں انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کر لیا گیا تھا، ان میں عقد مواخات قائم کیا گیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مہاجرین قریش اور قریش نسل کے ساہوکار
کعبہ کے کلید بردار تھے، اور انصار قبیلہ اوس اور خزرج کے کسان اور کاشتکار تھے۔ حالانکہ دونوں آدمی تھے، دونوں انسان تھے، لیکن جس طرح آریائی نسل والوں نے سامی نسلوں کو اور سامی نسلوں نے تورانی نسلوں کو، یا برہمنوں نے شودروں کو، بے رنگوں نے رنگینوں کو، اور پھیکوں نے نمکینوں کو آدمی کی نہیں بلکہ گھوڑوں کی اولاد، بیل کی نسل سمجھا، اور اسی قسم بلکہ ان سے بھی بدتر سلوک انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ روا رکھا جو ان کے ہم نسل ہم قوم نہ تھے۔ قریش کو اپنے نسب پر، اپنے حسب پر بڑا ناز تھا۔ نسبی فخر ایک دیوتا تھا جو صدیوں سے ان میں پوجا جاتا تھا، اور اس طرح پوجا جاتا تھا کہ غیر قریشی عربوں کے ساتھ حج کرنے میں بھی اپنی اہانت محسوس کرتے تھے، اجلے کالوں کے ساتھ دعا تک نہیں مانگتے تھے، اپنی ذلت سے ڈرتے ہیں۔ قریشی اس قبرستان میں بھی دفن ہونا ننگ خیال کرتے ہیں جس میں کوئی غیر قریشی دفن ہوتا، جس طرح آج بھی شودروں کی مسان برہمنوں چھتریوں کے مرگھٹ سے دور ہوتی ہے۔ یہی مواخات کا گرز تھا جس نے اس بت کو بھی ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ قریشی سردار انصاری کسان کے آگے جھکا ہوا تھا، وہ اس کے ہاتھ چومتا تھا اور یہ ان کے قدم لیتا تھا، یہ اس کو اپنا سب کچھ، بلکہ تم نے سنا ہوگا کہ طلاق دے کر ایک بیوی تک دینے پر اصرار کرتا تھا اور وہ شکریہ کے ساتھ انکار کرتا تھا، اور یوں مخلوقات بلکہ اپنے خود ساختہ مخلوقات کے پنجوں سے آزاد ہو کر مدینہ والوں نے اپنے کھوئے ہوئے رب قیوم کو پا لیا تھا۔ اس کے بعد منادی کرا دی گئی کہ اب دنیا ایک ہے، اس کا معبود ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، ان کی کتاب ایک ہے، ان کا کعبہ ایک ہے۔ آذان کی ابتدا، اور دیکھو کہ دن کے 5 وقتوں میں کڑک کڑک کر گرج گرج کر بلند میناروں سے پکارنے والے مشرق میں، مغرب میں، زمین کے آخری کناروں تک یہی پکار رہے ہیں، پکارتے رہیں گے۔ کیا ناقوس سے، بوق سے، کرنا سے، گھنٹیوں سے، طبل سے، نقاروں سے یہ بات ممکن تھی جس کی ابتدا آذان کے عجیب و غریب ندائی طریقہ سے زمین پر اسلام کی سب سے پہلی مسجد میں کی گئی؟ متعدد وطنوں کا بت ٹوٹ گیا، متعدد نسلوں کا صنم چور چور ہو گیا، جو توڑے گئے جٹ گئے، جو بکھیرے گئے تھے سمٹ گئے، الغرض جو ایک تھے وہ ایک ہی ہو گئے، اور اسی یکتائی کا خلاصہ وہ ہے جس کا اعلان آذان کی شکل میں 5 وقت کیا جاتا ہے، محض فکر و خیال میں نہیں بلکہ واقع میں عملی طور پر مدینہ میں دنیا کا یہ نقشہ قائم ہو گیا۔ تبلیغ عام کا آغاز انسانیت کی آزادی کا یہی عالمگیر نقشہ تھا جس کو عالم میں منطبق کرنے کے لیے کافۃ للناس کا بشیر و نذیر اب کافۃ الناس کی طرف بڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو اختیار تھا کہ قرن ثالب کے پاس اس کو جو خوشبین یعنی 2 پہاڑ دیے گئے تھے انہی کو لے کر آگے بڑھتا ہے، لیکن یہ تو پھر دل کا امتحان ہو جاتا، حالانکہ اب تو صرف دماغ ہی کا تجربہ کرانا مقصود ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ جس کے دماغ کے یہ کارنامے ہیں اس کو مجنون کہنے والے کیا خود مجنون نہیں ہیں؟ جس کی عقل، جس کے فہم کے یہ کرشمے ہیں، اس کے عقلی توازن میں نقص نکالنے والے کیا ایسے بدبخت خود عقلی توازن سے محروم نہیں ہیں؟ مشکلات راستہ اگر صاف ہوتا تو اس وقت جو کچھ دکھانا ہے کامل طور پر دکھایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن دیکھو راہ میں کانٹوں کے جو گھنے جھنگ چپ اور راست اوپر اور نیچے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، وہ قصداً انہی میں گھس کر نکلتا ہے، اور کتنے شاندار طریقے سے نکلتا ہے۔ بیابان کے ایک نخلستانی قصبہ کے ان کسانوں کی آبادی سے یہ تحریک عالم کی طرف یلغار کرتی ہے، یہ تحریک عالم کی طرف یلغار کرتی ہے جو یہودی ساہوکاروں کے سود در سود کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ ان کی زمینوں میں پیدا ہی کیا ہوتا ہے، لیکن جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے ساتھ یہودی قرض خواہوں کے گھر اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ اس چھوٹی سی آبادی کے 2 خاندان اپنی خانہ جنگی میں رہے سہے جوانوں اور سرداروں کو بھی کھو چکے ہیں۔ ان کے ساتھ اپنے دھن سے، وطن سے بچھڑے ہوئے کچھ لوگ اور بھی شریک ہیں جن کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں ہے۔ ان کا یہ حال ہے۔ دوسری طرف سارا عرب ایک کمان بن کر اس تحریک والوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہودی اپنی مہاجنی کی کساد بازاری سے گھبرا کر
ان تمام قلعوں اور قلعہ والوں کو مخالفت کے نقطہ پر جمع کر رہے ہیں جن کا سلسلہ مدینہ سے شروع ہو کر شام کے حدود تک پھیلا ہوا ہے۔ مشکلات کا خاتمہ اسی پر نہیں ہو جاتا ہے بلکہ بتدریج مخالفت کی یہ آگ بڑھتے بڑھتے اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی مشرقی طاقت ایران اور سب سے بڑی مغربی طاقت روم، دونوں طاقتوں کو مدینہ کی بربادی پر آمادہ کر دیتی ہے۔ رومیوں کے گھوڑے مدینہ سے تھوڑی دور کے فاصلہ پر غسانیوں کے حدود پر ہنہنا رہے ہیں اور کسریٰ کے چپڑاسی وارنٹ لیے مدینہ پہنچ کر دھمکا رہے ہیں کہ مدینہ کے کسانوں کے سردار کو دربار شاہی میں گرفتار کر کے حاضر کیا جائے۔ یہ ان کے شہنشاہ کا فرمان ہے جو یمن کے گورنر بازان کے توسط سے مدینہ تک پہنچا ہے۔ یہ اس وقت کا سماں ہے جس وقت مدینہ میں دماغ کے تجربہ کے لیے نسل انسانی کو دعوت دی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ غزوہ بدر، قیدار کی ساری حشمت، جیسا کہ یسیع نبی نے کہا تھا، 1 سال ٹھیک مزدوروں کے 1 سال کے اندر بھس کی طرح جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ علو و کبریائی کا جو نشہ ان کے قدم کو جمنے نہیں دیتا تھا پھٹ کر ہوا ہو گیا۔ جو سب سے بڑا تھا سب سے چھوٹے کے ہاتھوں قتل ہوا۔ قریش کے 70 سورما مارے گئے اور یوں قیدار کی حشمت خاک میں مل گئی۔ وہی عرب جو ایک کمان سے تیر بن کر اس کونے کے پتھر پر گرے تھے، جیسا کہ کہا گیا تھا، جو اس پر گرتا ہے چور چور ہو جاتا ہے۔ چور چور ہو کر اس طرح بدلے کے دشمن تھے وہ دوست ہو گئے۔ جن پر تلوار چلائی گئی وہ نہیں بلکہ جنہوں نے تلوار چلائی انہوں نے مسلمان ہو کر ان جھوٹوں کو جھٹلایا جنہوں نے بازاروں میں پھیلایا تھا کہ جو کچھ پھیلایا گیا تلوار کے زور سے پھیلایا گیا۔ مکہ میں جن سے چھینا گیا تھا سب کچھ چھینا گیا، پانی چھینا گیا، کھانا چھینا گیا، گھر چھینا گیا، در چھینا گیا، اور آخر میں جینے کا حق بھی چاہا گیا تھا کہ چھینا جائے، اور کتنوں سے چھینا گیا۔ دہتی ہوئی آگ، چمکتی ہوئی تلواروں، کھینچی ہوئی کمانوں کے نیچے سے بھاگتے ہوئے، پھر چمکتی ہوئی تلواروں اور کھینچی ہوئی کمانوں، تنے ہوئے نیزوں کے ساتھ فتح کا پھریرا اڑاتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، لیکن لیتے ہوئے نہیں، دیتے ہوئے، اکڑے ہوئے نہیں، جھکے ہوئے، بدلہ چکاتے ہوئے نہیں، خط و عفو کرتے ہوئے۔ ادخلوا الباب سجدا وقولوا خطہ، شہر کے دروازے میں سر جھکائے ہوئے اور خطہ یعنی گناہوں اور قصوروں کو جھاڑتے ہوئے، معاف کرتے ہوئے داخل ہونا کی تعمیل کرتے ہوئے، رحم و کرم، صفو و اعراض، مغفرت و درگزر، امن و امان کے پھول برساتے ہوئے۔ الیوم یوم بر و وفاء، الیوم انتم مطلقاء، آج صلہ رحمی اور وفا کرنے کا دن ہے، آج تم لوگ آزاد کیے گئے کہ موتی نچھاور کرتے ہوئے زمین پر انسانوں کے لیے جو پہلا گھر مخلوق کی نہیں بلکہ خالق کی، صرف خالق کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں لا الہ الا اللہ الحمد للہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ کہتے ہوئے سر بسجود ہو گئے۔ ابراہیم کا بیت ایل پتھر کی کھودی ہوئی مورتیوں کی گندگی سے پاک ہو گیا۔ عہد نوبت کے جہاد میں شہداء اور مقتولوں کی 1800 تعداد، اور حیرت ہے کہ بکھرا ہوا وحشی عرب جس میں وثنی بت پرستی، یہودی، عیسائی، سائبی، عقل پرست سبھی ہیں، ان مختلف اقوام و قبائل کے باہمی انتشار، جنگ و جدال کو ختم کر کے ایک پرامن آئینی نظام سلطنت کے ساتھ وابستہ کرنے میں جھوٹوں نے جس قدر بھی جھوٹ چاہا پھیلا دیا، لیکن واقعہ اس قدر اور اسی قدر ہے کہ 10 لاکھ مربع میل کی طویل و عریض سرزمین کا پایہ تخت جس وقت کسانوں کا وہی قصبہ ہو گیا، تو 10 سال کی اس لمبی اور دراز مدت میں وثنیوں یعنی عربی ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں سب میں سے امن و امان کی اس جدوجہد میں طرفین کے جتنے آدمی کام آئے ان کی تعداد کروڑ، لاکھ، بلکہ 2000 4000 بھی نہیں، اتنی بھی نہیں جتنے نیو یارک کی سڑکوں یا لندن کی شاہراہوں پر موٹروں کے نیچے سے روزانہ اٹھائے جاتے ہیں، یا ہندوستان کی معمولی جھڑپوں میں لاشوں کی جو فہرست تیار ہوتی ہے، بلکہ کل لے دے کے سب کی کل تعداد 1800 ہے۔ یہ ہے خونی پیغمبر کا بہایا ہوا خون، یا قصابوں کی وہ دکان جس کے شور سے گنبد گردان بھی تھرا اٹھا ہے۔
غیر تو غیر اپنے بھی پریشان ہیں۔ برکندہ باد آنکھوں سے بد اندیشوں کو صرف وہی خون نظر آیا جہاں سے انسانیت کی مردہ لاش میں زندگی کا خون دوڑایا گیا، جہاں موت دل کے مردوں کو وہاں زندگی نظر آ رہی ہے، اور جہاں سے صرف زندگی بٹ رہی ہے۔ انصاف کرنے والوں نے کیسا انصاف کیا کہ موت کی وادی کے نام سے انہوں نے دنیا میں اس کا پروپیگنڈا کیا۔ 1800 تعداد تو اس وقت ہے جب اس میں بلا وجہ بنی قریظہ کے ان یہودیوں کو بھی شریک کر لیا جائے جن کو خود ان کی کتاب اور ان کی شریعت نے انہی کی مرضی سے اپنے ہی قانون کی روح سے اس وقت ناپید کیا جب سمجھا گیا کہ اس چھوٹی سی جماعت کی زندگی سے سارے عرب بلکہ ممکن ہے کہ عرب کے اطراف کی بڑی جماعت کی موت پیدا ہوگی۔ آخر جب کروڑوں مقتولوں والی عالمگیر جنگ کی آگ یہودی پھونک کی سلگائی ہوئی مانی جاتی ہے تو اگر انہی یہودیوں کے متعلق یہ سمجھا گیا تو کیا غلط سمجھا گیا؟ اور صرف یہی نہیں، اسی 1800 میں بیچارے ان شہید معلموں کو بھی شمار کر لیا گیا ہے جن کو نجد والے اپنے ملک میں وعظ و تلقین، تعلیم و تذکیر کے لیے لے گئے اور معونہ نامی کنویں پر 70 آدمیوں کو شہید کر دیا۔ انہی میں وہ 10 مبلغ بھی ہیں جنہیں بے دردی کے ساتھ بلا وجہ رجیع کے مقام پر ذبح کر دیا گیا۔ یہ تو مسلمانوں کی طرف کے شہداء ہوئے۔ اسی طرح فریق ثانی کے مقتولوں کو اسی تعداد میں شریک کر لیا گیا جو بجرم قصاص یا ڈاکہ یا چوری مارے گئے یا گرفتاری کے سلسلہ میں قتل ہوئے۔ لوگ سوچتے نہیں، ورنہ 10 سال کی اس طویل مدت میں اگر جنگ کا اطلاق کسی مارکہ یا مہم پر ہو سکتا ہے تو وہ بدر ہے جس میں 22 مسلمانوں اور 70 قریش کے، اسی طرح احد میں 70 مسلمانوں اور 30 قریشیوں کے آدمی کام آئے، بشرطے کہ 1500 آدمیوں کے مجمع اور ان کی باہمی آمیزش کا نام بجائے جھڑپ کے جنگ اور پیٹل رکھا جائے۔ بہرحال قریشیوں سے جو کچھ چھیڑ چھاڑ ہوئی وہ اسی پر ختم ہو گئی۔ نہ خندق میں بازار قتال گرم ہوا، نہ مکہ میں خون ریزی ہوئی۔ اس کے بعد 1-2 مارکے یہودیوں سے ہوئے جن میں خیبر سب سے اہم ہے، اس میں 18 مسلمان شہید اور 93 یہودی مارے گئے۔ عیسائیوں سے موتا میں گھمسان کی لڑائی ہوئی، لیکن اس گھمسان میں بھی کل مسلمانوں کے 12 شہیدوں کا حال معلوم ہوا۔ اس کے سوا کچھ ڈاکوؤں کا تعاقب ہے، چوروں کا پیچھا کیا گیا، باغیوں کی سرکوبی کے لیے کوئی دستہ روانہ کیا گیا جس میں اکثر مواقع میں جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ بہرحال اگر خالص لڑائی اور جہاد کے شہیدوں اور مقتولوں کا حساب کیا جائے تو ان کی تعداد 500-600 سے زیادہ اس کل 10 سال کی مدت کے اندر سارے ملک عرب میں انشاءاللہ ثابت نہ ہوگی۔ حالانکہ مقابلہ میں عرب کے وحشی قبائل، طاقتور جمہوریتیں اور بعض سلاطین بھی تھے، لیکن جس کو طائف کے بعد سب کچھ دے دیا گیا تھا، کیوں سوچا جاتا ہے کہ اس کو یہ کیوں کر ملا؟ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ جس کی زندگی کا ہر واقعہ اس کے کلمہ دعوت و دعویٰ لا الہ الا اللہ کی دلیل ہے، آخر ان واقعات میں بھی اس کو کیوں نہیں ڈھونڈا جاتا؟ الغرض یہ ہیں کل 10 سال اور وہ سارے جنگ و جدال جن کے خون کا افسانہ ہزارہا قلموں رنگوں سے رنگین کر کے دنیا کو سنایا جاتا ہے۔ اب دیکھو، جہاں انسان مسجود ملائکہ انسان کی جان ایک مچھر اور مکھی سے بھی زیادہ قیمت نہیں رکھتی تھی، اس کی جان تو بڑی چیز ہے، اس کے کپڑے کا دھاگا بھی رات کی اندھیروں میں کوئی نکال نہیں سکتا۔ امن و امان کا دور دورہ ہے، عالم پر منطبق کرنے کے لیے انسانی زندگی کے جس آئین و دستور کا نقش مدینہ کے پرچم میں گاڑا گیا تھا اس کے نیچے چلے آتے ہیں، بے تابانہ چلے آتے ہیں۔ آدم کے بچے ہر 4 طرف سے چلے آتے ہیں، فوج در فوج چلے آتے ہیں، وفود کا تانتا بندھا جاتا ہے۔ پھر کیا مدینہ میں جو پائے تخت قائم ہوا وہاں ممبر کی جگہ تخت بچھایا گیا؟ وہی ممبر ہے، وہی مسجد ہے، وہی جھونپڑے ہیں، وہی چمڑے کا ایک گہرا گدا ہے، نہ حاجب ہے نہ دربان ہے، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، دونوں کے ساتھ ایک معاملہ ہے، عجب دربار ہے۔ سلاطین کہتے ہیں شاہی دربار تھا کہ فوج تھی، علم تھا، پولیس تھی، جلاد تھے، محتسب تھے، گورنر تھے، کلکٹر تھے، منصف تھے، ضبط تھا، قانون تھا۔ مولوی کہتے ہیں مدرسہ تھا کہ درس تھا، واعظ تھا، افتاء تھا،
قضاء تھا، تصنیف تھی، تالیف تھی، محراب تھی، منبر تھا، صوفی کہتے ہیں کہ خانقاہ تھی، کہ دعا تھی، جھاڑ تھا، پھونک تھی، ورد تھا، وظیفہ تھا، ذکر تھا، شغل تھا، تخت یعنی چلہ تھا، گریہ تھا، بکا تھا، وجد تھا، حال تھا، کشف تھا، کرامت تھی، فقر تھی، فقہ تھا، زہد تھا، قناعت تھی، کنکریاں دی جاتی تھیں کہ کھارے کنووں کا پانی میٹھا ہو جائے، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا تھا، جس کو کہہ دیا جاتا تھا پورا ہوتا تھا۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ وہ سب کچھ تھا اس لیے کہ وہ سب کے لیے آیا تھا۔ آئندہ جس کسی کو چلنا تھا، جہاں کہیں چلنا تھا، جس زمانہ میں چلنا تھا، اسی روشنی میں چلنا تھا۔